بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 21 جنوری 2021 بروز جمعرات، اور آج کی اس اسپیشل ویڈیو میں ہم آپ کو دبئی یو کی تاثرین نیوز اپڈیٹ سے آگاہی فراہم کریں گے۔ اس لیے اس نیوز اپڈیٹ کو آپ نے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے اور چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دینا ہے۔ تو نمبر 1 پر یو میں موسم کے حوالے سے آپ کو کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ جو ہے وہ جاری کرتے ہیں۔ تو اس بار میں یو گورنمنٹ نے جو تازہ ترین نیو اپڈیٹ جاری کیا اس کے مطابق آج متعدد عرب امارات میں دھند کا سلسلہ بدخصوص جاری ہے اور رفتار کی حدیں بھی کم کر دی گئی ہیں۔ اس بار میں جمعرات کی صبح بھاری دھند نے متعدد عرب امارات کے سامنے والی نظر کو بری طرح متاثر کیا، جس سے حد نگاہ متاثر ہوئی اور حکام کو کچھ بڑی سڑکوں پر رفتار کی حد کو پھر سے کم کرنے کا اشارہ بھی دے دیا ہے۔ اس بار میں ابوظہبی پولیس نے دارالحکومت سے بڑی سڑکوں پر رفتار کی حد میں کمی کا اعلان کیا، جو کہ پہلے کی طرح 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار متعین کر دی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ سرکاری ٹویٹر پیج پر پولیس نے بتایا کہ محمد بن راشد روڈ، ابوظہبی العین روڈ اور پر تیز رفتار کی کمی کا نظام بھی فعال کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شیخ خلیفہ بن زید انٹرنیشنل روڈ اور الفیاء روڈ، ابوظہبی سیان روڈ بھی اس میں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دھند کے دوران ٹریفک کی خلاف ورزی کرنے پر آپ کو 500 درہم کا جرمانہ اور 4 بلیک پوائنٹس بھی آپ کے کھاتے میں درج کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ڈرائیوروں سے اپیل بھی کی جاتی ہے کہ وہ اپنی گاڑیوں اور ان کے سامنے والی گاڑیوں کے مابین فاصلہ بڑھا دیں تاکہ حادثات سے بھی بچا جا سکے۔ اور اس بارے میں انہوں نے کہا کہ اوور ٹیکنگ اور لین تبدیل کرتے وقت بھی آپ کو اس بارے میں خیال رکھنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے کچھ دنوں میں دھند کی وجہ سے بہت سارے ٹریفک حادثات بھی ہوئے ہیں، جن کی مین وجہ یہ تھی کہ حد نگاہ بری طرح متاثر ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے حادثات پیش ہوئے تھے۔ اس بار میں پولیس نے کہا کہ گاڑی چلانے والوں کو صفر کی نمائش کی صورت میں اپنی گاڑیاں روک دینی چاہیے۔ اور اس بار میں فیڈرل ٹریفک قوانین کے مطابق دھند کے دوران ڈرائیونگ سے محفوظ ہدایات پر عمل نہ کرنے کی سزا بھی آپ پر 500 درہم کا جرمانہ اور 4 بلیک پوائنٹس ہیں۔ اس بار میں انہوں نے کچھ نکات بھی دیے ہیں کہ اگر خراب موسم میں آپ ڈرائیونگ کر بھی رہے ہیں تو آپ کو کن باتوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ تو نمبر 1 پر انہوں نے کہا کہ خطرے کی بتیوں کا استعمال ہرگز نہ کریں، وہ کسی ہنگامی صورتحال میں کھڑی گاڑیوں کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ معمول کی نمائش کے دوران پیچھے سے آپ نے فوگ لائٹس کا استعمال نہیں کرنا، کیونکہ وہ ڈرائیوروں کو اندھا کر سکتی ہیں اور پیچھے کی دھند لائٹس آپ کی بریک لائٹس کو زیادہ طاقت دیتی ہے، لہٰذا آپ ڈرائیور شاید آپ کو بریک لگانے پر نظر نہ آئیں اور حادثے بھی ہو جائیں۔ تو یہ کسی ہنگامی صورتحال پر ہی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور ان علاقوں سے دور رہیں جو کہ عام طور پر ویڈیز جیسے خراب موسم سے متاثر ہوتے رہتے ہیں، اور بارش کی صورت میں سڑکوں کے نیچے جو انڈر پاس بائی پاس بنے ہوئے ہیں تو ان سے گزرنے سے بھی آپ گریز کریں۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ موسم کے حوالے سے اور احتیاط کے بارے میں انہوں نے جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات میں ملازمین کو بھرتی کرنے والی 250 ایجنسیاں بھی بند کر دی گئی ہیں، جن کی مین وجہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کی تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں ملازمین کو بھرتی کرنے والی 250 ایجنسیوں کو بند کر دیا گیا، اور اس بارے میں بتایا یہ گیا ہے کہ بھرتیوں کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے بند کی جانے والی نجی ایجنسیوں کو تدبیر کے دفاتر میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اور اس بار میں ایجنسیوں کی بندش کا اطلاق وزارت انسانی وسائل اور امارتائزیشن کی جانب سے کروایا گیا، اور یہ بات انسانی وسائل اور امارتائزیشن کے وزیر ناصر بن تھانی المہیلی نے منگل کے روز بتائی تھی۔ اور ان کا اس بارے میں مزید کہنا تھا کہ ایجنسیاں اس لیے بند کی گئی ہیں کیونکہ اکثر آفیسز کے لائسنس کی میعاد ختم ہو چکی تھی۔ اور اس بار میں المہیلی کے مطابق گھریلو ملازمین اور ملک میں آجروں کے حقوق کو یقینی بنانے کے لیے 2017 کے آرڈیننس کے مطابق بھرتیوں کا عمل رواں سال مارچ سے صرف اور صرف تدبیر سینٹرز کے ذریعے ہی ممکن ہوا کرے گا۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں نے بائیڈن کو امریکی صدر کی حیثیت سے افتتاحی مبارکباد بھی پیش کی۔ اس بار میں متحدہ عرب امارات کے صدر ہائنس شیخ خلیفہ بن زید النہیان نے بدھ کے روز جو بائیڈن کو یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ کے 46ویں صدر کی حیثیت سے ان کے افتتاحی پر مبارکباد پیش کی، اور اس بارے میں صدر خلیفہ نے
بائیڈن کی کامیابی کی خواہش کی اور امید ظاہر کی ہے کہ دونوں ممالک عالمی صحت، آب و ہوا کی تبدیلی اور پرتشدد انتہا پسندی جیسے دباؤ چیلنجز پر مل کر کام کرنے میں اپنی دہائیوں طویل شراکت کو مزید گہرا کریں گے۔ اس بارے میں انہوں نے مزید کہا کہ صدر خلیفہ نے نوٹ کیا کہ متحدہ عرب امارات کی قیادت کو امریکی سینٹ میں اپنے کئی سالہ خدمات کے دوران نائب صدر کی حیثیت سے صدر جو بائیڈن کے ساتھ قریب سے کام کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور وزیر اعظم دبئی کے حکمران ہائنس شیخ محمد بن راشد ال مکتوم اور ابوظہبی کے ولی عہد شہزادہ اور متحدہ عرب امارات کی مسلح افواج کے ڈپٹی سپریم کمانڈر ہائنس شیخ محمد بن زید ال نیان نے بھی اسی طرح کی خواہشات کا اظہار کیا اور پیغامات بھیجے اور امریکی صدر کو کیبلز کے دونوں دوست ممالک اور عوام کی مفادات کے لیے مختلف شعبوں میں مزید ترقی کی خواہش کا اظہار بھی ظاہر کر دیا۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ ان کی جانب سے اس بارے میں جاری کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت امارات میں ایک ہی دن میں کورونا کے مریضوں کی صحت یابی کا ایک نیا ریکارڈ بھی قائم ہو گیا۔ اس بارے میں تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں ایک ہی دن میں کورونا کے مریضوں کی صحت یابی کا نیا ریکارڈ قائم ہو گیا، جس کے ساتھ ہی امارات میں کورونا کے مریضوں کی بحالی صحت شرح بین الاقوامی شرح سے بھی اس بارے میں تجاوز کر چکی ہے۔ اس بارے میں میڈیا رپورٹس کے مطابق امارات میں کورونا وائرس کے مریضوں کی صحت یابی کی شرح 90% ہے، جبکہ انٹرنیشنل یہ شرح 72% پر ریکارڈ کی گئی تھی۔ بتایا یہ گیا کہ بدھ کے روز امارات میں کورونا سے متاثر ریکارڈ مریض صحت یاب ہونے ہیں، اور جو کہ ایک نیا ریکارڈ ہوا ہے، اور امارات کی جانب سے صحت سے متعلقہ سہولیات کی فراہمی کے باعث ایک ہی دن میں کورونا سے متاثرہ 3746 افراد صحت یاب ہوئے، اور اس سے قبل ایک ہی دن میں کورونا کے سب سے زیادہ صحت یاب مریض 7 جنوری کو صحت یاب ہوئے تھے، جن کی تعداد 3658 کے قریب ریکارڈ کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ مزید اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجموعی طور پر امارات میں 2,35,421 افراد کورونا کے خلاف جنگ جیت چکے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ امارات میں کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح 90% ہے، اور یہ دنیا بھر میں کورونا متاثرین کی صحت یابی کی سب سے اچھی شرح ہے، جبکہ مجموعی انٹرنیشنل شرح سے بھی زیادہ ہے، جو کہ صرف 72% پر ہی ریکارڈ کی گئی تھی۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کر دی تھی۔ تو اسی طرح کی نیوز اگر آپ سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کر کے رکھنا ہمارے چینل کو، ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور ویڈیو کو